بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لفظ یجتنبون کے معنی کا بیان جاری تھا، بس واضح ہوا کہ جنب کا اصل معنی پہلو ہے اور اس کی جمع جنوب ہے کہ جو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ توجہ کریں، آگے چلتے ہیں۔ جنب ہم نے عرض کیا اس کا اصل معنی پہلو کا ہے، پھر اس کے بعد یہ پہلو کی سمت کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ جس طرح ہم اردو زبان میں مشرق، مغرب، شمال مثلا ایک طرف کا نام بھی ہم نے کیا رکھ دیا ہے؟ جنوب۔ طرف کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، جس کو ہم جانب کہتے ہیں۔ توجہ کریں، یہ لفظ جانب بھی جیم نون اور با سے ہے، اسی جنب سے ہے۔ جانب جب ہم کہتے ہیں اردو میں تو کیا مراد ہوتی ہے؟ اس جانب یعنی اس طرف۔ تو پہلو چونکہ ایک طرف ہوتا ہے، اسی طرف کی مناسبت سے خود طرف یا سمت کے معنی میں بھی لفظ جنب استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ اگلی بات، اگلا نقطہ لفظ جنب کے بارے میں غور کریں۔ جنب سے جو فعل بنتا ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی کسی کی سمت مخالف میں چلے جانا، یعنی مثلا ایک شخص میری طرف آنا چاہتا ہے، میری طرف نہ آئے، یعنی ایک سمت میں ہوں، مجھ سے دور میری مخالف سمت میں، میری مخالف طرف چلنا شروع ہو جائے، مجھ سے دور جانا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے بھی جنب کا لفظ دور جانے کے لیے بھی، دوری اختیار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی سے ایک اور لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے اجنبی۔ اجنبی کسے کہتے ہیں ہم؟ جس کو ہم نہیں پہچانتے، یعنی گویا دور کا ہے، قریبی لوگوں کو ہم پہچانتے ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ اجنبی آپ دیکھیں کہ اردو زبان میں عربی کے کتنے الفاظ ہیں۔ اب اجنبی کہاں سے ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ جنب۔ اور جنب کا ہم نے کہا کہ ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ دور جانا۔ تو جو لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں پہچانتے، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اجنبی۔ وہ مقامات جنہیں ہم نہیں پہچانتے وہ ہمارے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ بس جنب کا ایک معنی ہے دور جانا، جب یہ بطور فعل استعمال ہو، ٹھیک ہے، تو دور جانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اور اسی سے ایک اور لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس حالت کے لیے جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، جنابت۔ ایسے شخص کو جنب کہا جاتا ہے۔ کیوں اس حالت کو جنابت کہا جاتا ہے؟ یہی معنی کی مناسبت ہے جو میں نے بیان کی، دور جانے والی۔ توجہ کریں، جنابت کو اس لیے جنابت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شرعی احکام کی وجہ سے نماز سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ یعنی جو شخص حالت جنابت میں ہے، جنابت یعنی دوری، جنب یعنی دور۔ کس سے دور؟ اس عبادت سے جن میں سے ایک نماز ہے کہ جس کے لیے طہارت شرط ہے۔ جب تک غسل نہیں کرتا، حالت جنابت کو دور نہیں کرتا، نماز کے قریب نہیں آ سکتا۔ بس لفظ جنابت یاد رکھیں گے کس مناسبت سے؟ نماز سے دوری، وہ حالت کہ جو نماز سے، جس کی وجہ سے انسان نماز سے دور رہتا ہے۔ بس یہ جنب کا ایک معنی ہوا دور جانے کا، مخالف سمت میں جانے کا۔ دوسرا معنی ہے موافق سمت میں آنا، یعنی قریب آنا۔ بس یہ متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پتہ کیسے چلتا ہے دوری کے معنی میں یا قرب کے معنی میں؟ جس جملے میں استعمال ہوتا ہے اس کے سیاق و سباق سے، اپنے استعمال سے پڑھنے والے کو یا سننے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دوری کے معنی میں ہے یا قرب کے معنی میں۔ بس دوسرا معنی موافق سمت
کو آنا یا سادہ لفظوں میں قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ اسی جیم نون اور با سے لفظ اجتناب ہے، جس سے لفظ یجتنبون، اجتناب کا فعل ہے، یجتنبون یعنی اجتناب کرتے ہیں۔ اجتناب کسے کہتے ہیں؟ اجتناب کا معنی ہے بچنا، پہلو تہی کرنا۔ یہ پہلو تہی کیا ہے؟ تہی یعنی خالی کرنا، اپنے پہلو کو خالی کر دینا۔ یہ ایک تعبیر ہے، ایک انداز ہے بات کرنے کا، پہلو تہی کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی پہلو کو خالی کر دینا، یعنی کسی کو اپنے پہلو سے دور کر دینا، ٹھیک ہے۔ خالی ہاتھ کو کہا جاتا ہے تہی دست، جس کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو، خالی ہاتھ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تہی دست، یعنی خالی ہاتھ۔ پہلو تہی کرنا یعنی کسی سے دوری اختیار کرنا، اپنے قریب نہ آنے دینا، اس سے دور ہو جانا۔ بس یہ معنی ہے اجتناب کا، کہ جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک آیت کی میں مثال دوں گا قرآن کریم میں۔ ایک تو یجتنبون اسی سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 میں آیا ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک اور آیت جہاں پر لفظ یہی اجتناب کا لفظ آیا ہے، وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان، شراب اور جوا اور انصاب ایسے بت تھے یا ایسے ستون تھے کہ جن کو مشرکین مکہ نے کعبہ کے اطراف میں لگایا ہوا تھا، جن پر یہ جانوروں کو قربان کرتے تھے، اور پھر ان کو مثلاً ان سے تبرک لیا کرتے تھے، متبرک سمجھتے تھے، ان کو چومتے تھے، چاٹتے تھے، یعنی اپنے پاس سے یہ چیزیں بنائی ہوئی تھی ستونوں اور بتوں کی شکل میں، انہی پہ قربانیاں دیتے تھے، انہی کو بڑے تبرک حاصل کرنے کے لیے چوما بھی کرتے تھے۔ انہیں کہا انصاب۔ اور ازلام بھی ایک قسم کا جوا تھا، کہ جو وہ ایک خاص قسم کی لکڑیاں ہوتی تھی، ان کو پھینک کر، ان کے اپنے کچھ قواعد و ضوابط تھے کہ جن کی تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے، تفصیل بھی روایات میں بیان ہوئی ہے کہ کس طرح جوا کھیلتے تھے۔ تو دو معنی کیے گئے اس کے، ایک یہ کہ جوا کھیلتے تھے ان لکڑیوں سے، اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ تفاعل کرتے تھے، فعل نیک اور فعل بد لیتے تھے۔ مثلا سفر پہ جانا ہے تو وہ لکڑیاں پھینکتے تھے، اور 3 لکڑیاں ہوتی تھی، ایک پہ لکھا ہوتا تھا کر لو، ایک پہ لکھا ہوتا تھا نہ کرو، ایک خالی ہوتی تھی۔ تو اگر وہ پھر کوئی ہاتھ ڈال کے لکڑی نکالتا تھا، اگر کر لو والی آ جاتی تھی تو وہ کام کر لیتے تھے، اگر نہ کر لو والی آتی تھی تو نہیں کرتے تھے، اور اگر خالی آتی تھی تو دوبارہ کرتے تھے، جب تک کہ کوئی لکھی ہوئی لکڑی ان کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی تھی۔ ان 4 چیزوں کے بارے میں قرآن کا لہجہ دیکھیں کہ شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام کیا ہے؟ انما، صرف اور صرف کیا ہے؟ رجسن، نجاست ہے، پلیدی ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے۔ اب مسلمان ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو شراب بھی بڑے شوق سے پیتے ہیں اور جوا بھی بڑے شوق سے کھیلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ رجس ہیں، پلیدی ہیں، نجاست ہے، عمل شیطان ہے، فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس سے دوری اختیار کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شراب پینے کا اتنا شوق ہے، کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں لکھا کہ شراب حرام ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔